ہم سب زندگی میں وعدے کرتے ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کوئی وعدہ اتنا مقدس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی پوری زندگی، اس کے عقیدے اور پورے معاشرے کی بنیاد بن جائے؟ قرآن کی ایک بہت اہم سورت المائدہ اسی ایک بنیادی خیال کے گرد گھومتی ہے، یعنی ایک عہد۔ تو آئیے آج اس مقدس معاہدے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ سوال کہ آخر یہ الہامی عہد ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی عام معاہدہ نہیں، نہ ہی کوئی عارضی وعدہ ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ایک پختہ، ایک اٹل قسم کا معاہدہ ہے، ایک ایسی مقدس ذمہ داری جو انسان کے وجود کے ہر پہلو پر اثر ڈالتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ اس عہد کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ ہم اس کی بنیاد سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ روزمرہ زندگی کے اصولوں میں کیسے نظر آتا ہے، پاکیزگی کی رسومات کے ذریعے روحانیت کو کیسے چھوتا ہے، انصاف اور معاشرت کے لیے کیا فریم ورک دیتا ہے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس عہد کی تکمیل کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے بنیادی عہد۔ دیکھیں، ہر عظیم عمارت کی ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے نا، اس روحانی فریم ورک میں وہ بنیاد یہی مقدس معاہدہ ہے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے، وہ سینٹر پوائنٹ جہاں سے باقی سارے اصول اور ہدایات نکلتی ہیں۔ یہ صورت کسی تمہید کے بغیر سیدھے ایک بہت ہی طاقتور حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہ آیت فوراً ہی یہ واضح کر دیتی ہے کہ ایمان صرف دل میں رکھنے والی چیز نہیں، بلکہ ایک فعال ذمہ داری ہے۔ اپنے وعدوں کو نبھانا ایمان کا ایک مرکزی اور کہہ لیں کہ غیر متزلزل اصول ہے۔ اور متن اس عہد کے لیے ایک بہت خاص لفظ استعمال کرتا ہے، میثاق۔ یہ عربی میں وعدے کے لیے جو عام لفظ ہے نا، اس سے کئی زیادہ وزنی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک عام وعدہ ایک دھاگے کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن میثاق ایک مضبوط، نہ ٹوٹنے والی زنجیر کی طرح ہے، جو دو فریقوں کو ایک گہرے اور مقدس رشتے میں باندھتی ہے۔ اور یہاں بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ متن اس عہد کو الگ تھلگ پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک عظیم تاریخی تسلسل کا حصہ بتاتا ہے، جس میں بنی اسرائیل اور عیسائیوں کے ساتھ کیے گئے پچھلے الہامی معاہدوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا کا پیغام ایک جاری الہامی روایت ہے جو وقت اور قوموں سے بالاتر ہے۔ اچھا، ایک مقدس معاہدے کا تصور تو بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ عہد صرف ایک نظریاتی اصول نہیں ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ عملی زندگی کے اصولوں میں کیسے ڈھلتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان عمل سے ملتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں کھانے پینے کے قوانین میں ملتی ہے۔ متن صاف صاف جائز یعنی حلال اور ممنوع یعنی حرام کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ صرف اصولوں کی ایک لسٹ نہیں، بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں بھی پاکیزگی، شکر گزاری اور خدا کی یاد شامل ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کے کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جو بین المذہب رواداری کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ دوسری طرف حرام یعنی ممنوع چیزوں کی فہرست بھی بہت واضح ہے۔ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو فطری طور پر ناپاک سمجھی جاتی ہیں، جیسے مردار جانور اور بہتا ہوا خون، یا خاص طور پر سور کا گوشت۔ اس کے علاوہ ان جانوروں سے بھی منع کیا گیا ہے جن کی جان صحیح طریقے سے نہ لی گئی ہو، چاہے وہ گلا گھونٹ کر مرے ہوں یا کسی حادثے میں، یا جنہیں خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ لیکن ان سخت قوانین کے ساتھ ایک گہری رحمت بھی ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ اگر جان بچانے کی شدید مجبوری ہو اور نیت گناہ کی نہ ہو تو ان ممنوع چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اصول زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے ہیں، اور رحمت ہمیشہ قانون پر سبقت لے جاتی ہے۔ اب ہم عہد کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں جہاں جسمانی عمل روحانی تیاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ پاکیزگی کی وہ رسومات ہیں جو انسان کو عبادت کے لیے، یعنی خدا سے ایک طرح کی ملاقات کے لیے تیار کرتی ہیں۔ متن میں وضو یعنی نماز سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنے کا عمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مراحل ہیں: چہرہ دھونا، گویا دنیا سے منہ موڑنا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، اپنے اعمال کو پاک کرنا، سر کا مسح کرنا، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا، اور آخر میں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، اپنے راستے کو درست کرنا۔ لیکن اگر پانی نہ ہو تو دین مشکل نہیں چاہتا۔ یہیں پر متن تیمم کا تصور پیش کرتا ہے، پاک مٹی سے کیا جانے والا ایک علامتی وضو۔ یہ اس گہرے خیال کی علامت ہے کہ پاکیزگی کا تعلق نیت اور ارادے سے ہے، اور یہ کہ انسان جس زمین سے بنا ہے وہی اسے پاک بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایک بار پھر ان اصولوں کی عملیت اور آسانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں ان تمام رسومات کا مقصد کیا ہے؟ متن خود اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ مقصد مشکل پیدا کرنا نہیں، بلکہ تمہیں پاک کرنا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا ہے۔
یہ پاکیزگی کا ایک عمل ہے اور اس نعمت پر شکر گزاری کا اظہار بھی۔ یہ عہد صرف فرد اور خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پتھر کی طرح ہے جو پانی میں گرتا ہے اور اس کی لہریں پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سماجی اور اخلاقی دائرے میں کیسے ایک مضبوط سماجی عہد بناتا ہے۔ یہ آیت معاشرتی اخلاقیات کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ ایک واضح ہدایت ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کو اوپر اٹھاؤ، لیکن اس کے برعکس گناہ اور ظلم کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ یہ ایک صحت مند اور مضبوط کمیونٹی کی تعمیر کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی فارمولہ ہے۔ اور پھر انصاف کا معیار اس قدر بلند کر دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی نظام اس تک پہنچ سکے۔ متن حکم دیتا ہے کہ انصاف دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے برابر ہے، یہاں تک کہ کسی قوم سے شدید نفرت بھی کسی کو ناانصافی پر اکسانے نہ پائے۔ یہ شاید اس عہد کا سب سے مشکل اور سب سے طاقتور اخلاقی مطالبہ ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی عدل کیا جائے۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے پر پہنچتے ہیں۔ جب کوئی عہد کیا جاتا ہے تو اسے نبھانے یا توڑنے کے نتائج بھی ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مقدس معاہدے کے نتائج کیا ہیں اور یہ صورت کس حتمی اور طاقتور بیان پر ختم ہوتی ہے۔ متن میں نتائج کو دو بالکل واضح راستوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک راستہ ایمان اور نیک اعمال کا ہے جس کے آخر میں بخشش اور ایک عظیم اجر کا وعدہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے انکار اور جھٹلانے کا جس کی منزل دوزخ بتائی گئی ہے۔ انتخاب بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم اس تاریخی آیت پر پہنچتے ہیں جسے سورت کا تاج بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک اعلان ہے۔ یہ اس الہامی سلسلے اور اس عہد کی حتمی تصدیق اور تکمیل کا اعلان ہے۔ تو یہ ساری وضاحت ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ قدیم اصول جو ایک مقدس عہد کے گرد بنے ہیں، آج ہمارے جدید تیز رفتار معاشروں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیسے ایک قدیم معاہدہ آج بھی فرد کی اور معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمارا پس منظر کچھ بھی ہو۔